الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائد واجعل بها أحمد رضا عبدا بحرز السيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. کلمہ شریف کا ذکر کیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا. اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آپ کے بچپن کے زمانے کا، جب آپ بچپن میں تھے اور اس وقت جب انگلی کا اشارہ کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند گردش کیا کرتا تھا. اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد. مہد کے معنی آتے ہیں بچپن. ویسے مہد جو ہے وہ اس جھولے کو بھی کہتے ہیں کہ جس میں بچے کو سلایا جاتا ہے، لٹالا جاتا ہے. تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کھلونا تھا وہ کون تھا؟ چاند تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان وہ مبارک شان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیاوی لہو و لعب سے دور رکھا گیا. جیسے اور بچے ہوتے ہیں بچپن میں کھیلتے ہیں، ہر بچے کی فطرت ہوتی ہے کہ ہم کھیلیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن میں کبھی کھیلا نہیں کرتے تھے. جب ان کے آس پاس کے بچے جو کھیلتے تھے، جب ان سے پوچھتے آ کے کہ تم بھی ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دیتے کہ میں اس لیے بھیجا نہیں گیا ہوں کہ میں کھیلوں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ لہو و لعب میں مشغول ہو جاؤں. تو پھر نبی کس کے لیے آئے ہیں؟ نبی تو اس لیے آئے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. وہ تو رحمت بن کر آئے ہیں، وہ تو غریبوں کی جو دعائیں ہیں، جو ان کی آرزویں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو مرادیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اور فرمایا گیا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. صرف اپنوں کے کام نہیں آتے، بلکہ اگر مصیبت میں غیر پکارے تو غیروں کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام آئے. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. اس کی تھوڑی آواز اور تیز ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ مبارک ذات ہے. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ہم تعریف و توصیف کرنا شروع کریں تو کئی دن، کئی ہفتے، مہینے گزر جائیں، لیکن آپ کی کماحق کو تعریف نہ ہو سکے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا.
پہلے اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں کلام ارشاد فرمایا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائی اور آخر میں ارشاد فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا. یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بات کو یہاں آ کے ختم کر دیا کیونکہ میں حضور کی کما حقہ تعریف نہیں کر سکتا. تو فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یعنی آپ اللہ کے بندے ہیں اور پوری کائنات کے آپ آقا ہیں. سب آپ کے غلام ہیں, سب آپ کے منگتا ہیں, سب آپ کے بھکاری ہیں. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اچھا پیچھے آواز کلیئر آ رہی ہے نا, آواز صاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے اس خاندان کو قریش کہا جاتا ہے. اور یہ قریش جو خاندان ہے یہ عرب کے تمام خاندانوں میں سب سے زیادہ مرتبہ اور سب سے زیادہ معزز خاندان تھا اس وقت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وقت کے جو دشمن تھے کفار و مشرکین وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک معزز اور مکرم گھرانے میں پیدا ہوئے. حضرت ابو سفیان جب اسلام اور ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت ان کا سامنا ہرقل بادشاہ سے ہوا تھا. صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. ہرقل بادشاہ جب اس سے سامنا ہوا اور ہرقل بادشاہ کے سامنے انہوں نے حضور کی برائی کرنا شروع کی کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں, اس طرح سے اس نے جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیا. اب ہرقل جو بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا خاندان کیسا ہے, ان کا حسب و نسب کیسا ہے, ان کے خاندان کا کیا معاملہ ہے. تو حضرت ابو سفیان جبکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, حضور کے دشمن تھے, لیکن انہوں نے بھی کہا تھا کہ ذو نسب یعنی وہ اعلیٰ خاندان والے ہیں. سبحان اللہ. یعنی دشمن بھی جس کے اعلیٰ ہونے کی گواہی دے اس سے اعلیٰ اور اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے. اسی لیے تو سیدی سرکار فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا, اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں تشریف لائے اس کو قریش کہا جاتا ہے. اور قریش جو لقب پڑا وہ اس لیے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ قوت ہوا کرتی ہے. تو آپ کے جد امجد جو تھے حضور کے, ان کو قریش اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ عرب کے قبیلوں میں مشہور تھے اس بات سے کہ آپ بہت زیادہ بہادر بھی ہیں اور بہت زیادہ آپ طاقتور بھی ہیں, قوت والے بھی ہیں. اس لیے آپ کا لقب کیا پڑ گیا, قریش پڑ گیا. اور یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قریش کہا جاتا تھا. اور آپ بنو ہاشم قبیلے سے ہیں, یعنی خاندان جو ہوتا تھا وہ بڑے جو ہوتا تھا اس کو خاندان کہا کرتے تھے, اور جو مختصر ہو جاتا تھا اس کو جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں قربہ قبیلہ, تو اس کو جو ہے وہ قبیلہ کہا جاتا تھا. تو آپ کا جو قبیلہ تھا اس کا نام کیا تھا, بنو ہاشم. سب سے پہلی بات یہ کہ حضور کا جو خاندان ہے قریش وہ تمام خاندانوں میں عرب کے سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ. اور اس کے بعد جو آپ کا قبیلہ ہے بنو ہاشم وہ تمام قریش کے قبیلوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور مرتبہ والا.
اور بنو ہاشم کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے حضرت عبد المطلب کے والد، ان کا نام تھا ہاشم۔ حضور کے پردادا کا نام کیا تھا؟ ہاشم تھا۔ کس کا نام تھا؟ ہاشم۔ حضور کے پردادا کا نام تھا ہاشم، تو انہی سے آپ کے قبیلے کا لقب پڑا بنو ہاشم۔ بنو ہاشم کا مطلب ہوا ہاشم کی اولاد۔ تو حضرت بنو یعنی جو ہاشم تھے ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب ہوئے، اور حضور انہی کے پوتے ہیں عبد المطلب کے، تو اسی لیے آپ کے قبیلے کا نام کیا پڑا؟ بنو ہاشم۔ اور بنو ہاشم یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو عرب کے تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مرتبے والا، سب سے زیادہ قوت، طاقت اور ہمت والا، اور عالم یہ تھا کہ اسی قبیلے کی ذمہ داری میں خانہ کعبہ کی کفالت بھی آئی تھی۔ یعنی خانہ کعبہ کے جو متولی تھے وہ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے اور اس کے سجادہ نشین بھی تھے، اور آپ کو بہت زیادہ مکرم اور معزز شخص کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو حضور کے دادا کا نام کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب مواحد تھے۔ مواحد کسے کہتے ہیں؟ مواحد کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے والے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے کو مواحد کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے کا معاملہ تھا، تو حضور پر وہ ایمان کیسے لاتے جب حضور بعد میں آئے؟ تو اس وقت ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ مواحد کہا جاتا تھا، کہ ایک اللہ کو ماننے والے۔ اب جب حضرت عبد المطلب جو تھے، ان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے تفسیر سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت عبد المطلب بہت زیادہ نیک پرہیزگار تھے، اللہ کی بہت زیادہ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ عالم یہ ہوتا تھا کہ رمضان مبارک میں غار حرا میں پہنچ جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر کے اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی دن کا کھانا توشہ اکٹھا لے کر غار حرا میں پہنچ جایا کرتے تھے، اور کئی دن کے بعد غار حرا سے عبادت ریاضت میں مشغول رہنے کے بعد پھر واپس آتے تھے۔ یہ ان کی عبادت کا معاملہ تھا۔ اور خانہ کعبہ کا بہت زیادہ طواف بھی کیا کرتے تھے، طواف کرتے رہتے تھے۔ یعنی خلاصہ یہ کہ حضرت عبد المطلب جو تھے یہ بہت زیادہ پرہیزگار، متقی، دیندار، اللہ والے، اللہ سے خوف رکھنے والے شخص تھے۔ انہی کی نسل میں اور انہی کی اولاد میں حضرت عبداللہ تھے جو حضور کے والد گرامی ہیں۔ حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ اور حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عبداللہ جو تھے یہ حضور کے والد گرامی اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور ان کی جس وقت 24 سال کی عمر شریف تھی اس وقت عالم یہ تھا کہ عرب کے ہر خاندان کی لڑکی کی خواہش یہ تھی کہ حضرت عبداللہ سے میرا نکاح ہو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، انگلش میں بولا جاتا ہے ہینڈسم تھے آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت زیادہ طاقتور تھے، قوت والے تھے، ہمت والے تھے، بہت زیادہ بہادر بھی تھے۔ تو یہ ساری کوالٹیز اور ساری صفات حضرت عبداللہ کے اندر تھی، مگر حضرت عبد المطلب جو حضرت عبداللہ کے والد گرامی ہیں، حضور کے جو دادا ہیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ میرے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے ہو کہ جو خوبصورت تو ہو ہی ہو، لیکن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نیک پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ اب ان کی تلاش جاری تھی، وہ تلاش کر رہے تھے اپنے بیٹے کے لیے کوئی نیک پرہیزگار لڑکی مل جائے،
اچھا یہاں ذرا آپ 1 منٹ کے لیے غور کریں کہ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، ان کی خواہش کیا تھی کہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ نیک اور پرہیزگار ہو. لیکن آج جب ہم اپنے بچوں کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں کہیں پر، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نیک اور پرہیزگار ہے یا نہیں ہے. ہم سب سے پہلی جو چیز دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دولت کتنی ملے گی، جہیز کتنا ملے گا، کیش کتنا ملے گا. یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ پہلے فرسٹ پوزیشن پر رکھتے ہیں. سیکنڈ پر آتا ہے قوم برادری کا معاملہ، اور اس کے بعد کہیں جا کر چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر تھوڑی بگڑی بھی ہے تو ہمارے آگے سدھر جائے، یہ خیال ہوتا ہے ہمارا. لیکن جو فرسٹ جو ہم پوزیشن رکھتے ہیں وہ کیا رکھتے ہیں؟ ہم یہی سوچتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہم جس کو شادی کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ مالدار ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں جہیز مل سکے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ایسی لڑکی سے شادی کرو جو زیادہ پرہیزگار ہو، اللہ سے زیادہ ڈرنے والی ہو. کیونکہ اگر غور کریں کہ اگر کوئی لڑکی زیادہ جہیز لے کر آ بھی گئی تو دولت کتنے دن کی ہے؟ دولت تو 4 دن کی ہے. اور ہماری جو نسل ہے، جو آپ کی جو نسل چلنے والی ہے، وہ کہاں سے چلے گی؟ وہ عورت سے چلے گی، بیوی کے ذریعے سے چلے گی. تو جب بیوی نیک اور پرہیزگار نہ ہوگی تو پھر بتائیے کہ اولاد نیک اور پرہیزگار کیسے بنے گی؟ جب بیوی کا عالم یہ ہوگا تو اولاد کا عالم پھر کیا ہوگا؟ اس لیے جب بھی رشتہ دیکھنے جائیں تو سب سے پہلے یہ رکھیں کہ بچی جو لڑکی جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ نیک اور پرہیزگار ہو. لیکن یہاں پر میں ایک بات اور کہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم لڑکی کو تو نیک اور پرہیزگار تلاش کرتے ہیں کہ نیک مل جائے، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچے کے بارے میں بھی سوچا کہ ہمارا بچہ نیک ہے بھی کہ نہیں ہے؟ ہم نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی ہے؟ ہم نے اس کی پرورش کیسی کی ہے؟ ہم نے اس کو نیک بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہم نے اس کو نمازی بنایا کہ نہیں بنایا؟ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میں نے فتاوی امجدیہ کے اندر یہ پڑھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے انہی کی فتاوی امجدیہ ہے. اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ اگر نیک لڑکی ہے جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، اس کا نکاح اگر کسی فاسق شخص سے کرا لیا کہ جو نمازی نہیں، جو دیندار نہیں، جو کھلے عام حرام کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور گناہوں میں ملوث رہتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نکاح ہوگا ہی نہیں. اور اگر ولی نے، لڑکی کے ولی نے زبردستی نکاح کرا بھی دیا تو نکاح تو ہو جائے گا، مگر جو ولی ہے وہ گناہگار ہوگا. سمجھے آپ؟ اتنا سخت معاملہ ہے. تو جب لڑکی نیک ہے تو لڑکا بھی تو نیک ہونا چاہیے نا. جب لڑکی نمازی ہے تو لڑکا بھی تو نمازی ہونا چاہیے. یہاں ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ان کی لڑکی نیک پرہیزگار ہے، نمازی ہے، باپردہ ہے، پردے کا خیال رکھتی ہے، تو پھر ایسا ہی لڑکا تلاش کریں. ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب نیک لڑکی پرہیزگار کہ جو باپردہ تھی آپ کے گھر میں، جب وہ کسی فاسق اور جھوٹے اور جو ہے وہ گناہگار اور گناہوں میں ملوث شخص کے نکاح میں جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، جب چلی جاتی ہے، تو پھر اب جو اس کا پردہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لڑکے کا عالم یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو لا کر کے اپنی بیوی کے سامنے بٹھا دیتا، یا کم از کم اتنا کرتا ہے کہ پانی اور کھانے کے لیے کہتا ہے کہ تم پیش کرو میرے دوستوں کے سامنے. اپنے دوستوں کو لا کر کے دکھاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اور پھر وہ اس پر کمنٹس کرتے ہیں. کیا یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے؟ اس لیے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر لڑکا نیک پرہیزگار ہے، نمازی ہے، تو اس کے لیے جو دلہن تلاش کریں وہ بھی نیک اور پرہیزگار ہونی چاہیے تاکہ مکمل طور پر کفو ہو جائے وہ. تو میں اس کا کہا تھا کہ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کے لیے جو تلاش کر رہے تھے وہ کیا تلاش کر رہے تھے؟ نیک اور پرہیزگار لڑکی. اب ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے والد گرامی ہیں، 24 سال کی جب ان کی عمر شریف ہوئی تو وہ ایک مرتبہ جنگل میں گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر کچھ یہودیوں نے دیکھا کہ آپ کے پیشانی مبارک سے نبوت کی کرن روشن ہو رہی تھی. سبحان اللہ.
حضرت عبداللہ کے پیشانی مبارک سے نبوت کی کرن روشن ہو رہی تھی، اور ان لوگوں نے جو نبی کے والد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا اپنی کتاب کے اندر، وہ نشانیاں اور وہ علامتیں حضرت عبداللہ کے اندر پائی جا رہی تھیں۔ اب ان سرکشوں نے یہ چاہا کہ حضرت عبداللہ کا قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان کے وہم و خیال اور ان کے گندی سوچ کا پروردہ یہ تھا، اور انہوں نے یہ سوچ پائے رکھی تھی کہ اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو لہٰذا نبی جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا جب اللہ نے خود یہ فیصلہ کر دیا کہ عبداللہ کی اولاد میں میرا آخری نبی ہوگا، تو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا پانا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ اب آپ اکیلے تھے، جب آپ اکیلے تھے تو آپ نے ان کا مقابلہ کیا، اور پھر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سفید پوشاک پہنے ہوئے نمودار ہوئے، اور ایسے لوگ تھے کہ میں نے انہیں آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، آج کے بعد انہیں کبھی دیکھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اترنے کے بعد جیسے میرے سامنے وہ نیچے گرنا شروع ہوئے، اترنا شروع ہوئے، تو انہوں نے ان یہودیوں پر حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو وہیں پر انہوں نے ختم کر دیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ چند منٹ اور چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے غائب ہوئے۔ یہ حضرت عبداللہ کی مدد تھی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اب یہی جو پورا ماجرا ہے اس کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی والدہ ہیں وہ فرماتی ہیں، اور ان کے جو والد گرامی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں چھپ کر یہ پورا ماجرا دیکھ رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں بڑا حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفید پوشاک لوگوں کو بھیجا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور بھی عجیب چیز دیکھی کہ ان کی پیشانی سے جیسے نور کی کرنیں نکل رہی ہوں، میں نے ایسا دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر آیا تو میں نے معلوم کیا کہ یہ شخص کون ہے، بتایا گیا کہ یہ جناب حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کو بلایا، اور اپنے دوستوں کے ذریعے سے میں نے اپنی بیٹی حضرت آمنہ کے لیے، حضرت عبداللہ کے رشتے کے لیے میں نے فوراً پیغام بھجوا دیا۔ اب یہ پیغام جب حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا تو حضرت عبد المطلب کو معلوم تھا کہ حضرت آمنہ جو بہت زیادہ پرہیزگار بھی ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، ان کا چہرہ کسی نے دیکھا نہیں، انہیں کبھی کسی کو بازاروں میں گھومتے نہیں دیکھا کسی نے ان کو۔ تو حضرت عبد المطلب اس بات سے بہت خوش ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک چیز اور میں بتاؤں، وہ یہ کہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب خانہ کعبہ کے جب آپ متولی تھے اور آپ سجادہ نشین تھے، آپ خدمت کرتے تھے، اور جو زائرین وہاں پر حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو آپ ان کی بھی خدمت کیا کرتے تھے۔ لیکن وہی یمن کا جو بادشاہ تھا جس کو ابرہہ کہا جاتا ہے، تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اس نے یمن کے اندر ایک عمارت تعمیر کی، اور اس کی منشا خواہش یہ تھی، اور اس نے یہ پیغام عرب کے قبیلوں میں بھجوایا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر میرے اس گرجا گھر کے لیے جو ہے وہ طواف کریں، اور اس کا جو ہے آ کر کے حج کریں۔ گرجا گھر بنایا تھا اس نے۔ اب یہ بات جب عرب کے اندر عام ہوئی اور یہ جب بات آپ کی طرف پھیل گئی تو انہی لوگوں میں سے ایک شخص تھا، وہ گیا اور جانے کے بعد اس نے گرجا گھر کے اندر بول و براز کر دیا۔ اس نے جو ہے وہ بول و براز جب کیا اور واپس آ گیا تو ابرہہ جو ہے وہ طیش میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ ہمارے گرجا گھر کو ناپاک کیا ہے، گندگی کی ہے۔ وہ غصے میں اتنا زیادہ آ گیا کہ اس نے کہا کہ اب ہم ان کے خانہ کعبہ جو ہے ہم اس کو ڈھا دیں گے اللہ کو۔
وہ یہ سوچ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کوئی عام گھر نہیں ہے، بلکہ یہ تو بیت اللہ الحرام ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ اب اس کے بعد اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر جیسے ہی اس نے مکہ شریف کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں جیسے ہی وہ پہنچا تو اس کا جو ہاتھی تھا وہ خود بخود بیٹھ گیا۔ جب اس کا ہاتھی بیٹھ گیا تو اس نے بہت کوشش کی اسے اٹھانے کے، لیکن وہ اٹھ نہ پایا۔ بالآخر یہ کہ وہ لوگ چند ہاتھیوں کے ذریعے خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، مکہ مکرمہ تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ عرب کے اندر لوٹ مار بچا، اور جو عرب کے لوگوں کی بکریاں تھیں جو وہ پالا کرتے تھے بکریاں، ان کو اپنی قید میں لے لیا، اونٹوں کو اپنی قید میں لے لیا اور ان کا مال چھین لیا۔ اب اس کے بعد یہ سارے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس گئے، اور حضرت عبد المطلب کی بکریاں بھی انہوں نے چھین لی تھی، اٹھا کے لے گئے تھے۔ اب حضرت عبد المطلب کے پاس سارے لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کریں، ان لوگوں سے جا کے بات کریں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور ہمارے مال کو انہوں نے چھین لیا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، قربان جائیے حضرت عبد المطلب پر۔ آپ ابرہہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد آپ نے ابرہہ سے کہا، اے ابرہہ، جیسے ہی حضرت عبد المطلب اس کے سامنے پہنچے اور جیسے ہی اس کا سامنا ہوا اور اس کی پہلی نظر پڑی تو چونکہ حضرت عبد المطلب حضور کے کون ہیں؟ زور سے بولیے، کون ہیں؟ دادا جان۔ اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، نور محمدی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں نور محمدی کی شکل میں یہ اپنے آباء و اجداد کی پشت میں منتقل ہوتے نظر آئے، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب تک آ گئے۔ اور جب یہ نور محمدی عبد المطلب تک آیا اور جیسے ہی ابرہہ کا سامنا ہوا تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جیسے ہی ابرہہ نے انہیں دیکھا تو ان کی پیشانی مبارک سے جو نور محمدی نظر آ رہا تھا، جو نور نبوت نظر آ رہا تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا اور آپ کا جاؤ جلال والا جو روب والا آپ کا قد و قامت اس نے دیکھا تو وہ گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد بے ساختہ بغیر ارادے کے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ ان کی تعظیم کرے، کیونکہ اسے تو دشمنی تھی رب والوں سے، اور جو خانہ کعبہ کا متولی ہو اس سے دشمنی اسے کیسے نہیں ہوگی۔ اب وہ جیسے ہی کھڑا ہوا اور وہ گھبرا گیا دیکھنے کے بعد، اور اس کے بعد اس نے کہا عبد المطلب بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تو نے ہماری بکریوں کو، ہمارے مال کو تیرے لشکر نے ضبط کر لیا ہے، قبضے میں کر لیا ہے، میں انہیں واپس لینے کے لیے آیا ہوں، ہمارا مال ہمیں واپس کرو۔ تو وہ جو ہے بڑی حیرت میں پڑ گیا، اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی، میں تو تمہیں بڑا بہادر سمجھتا تھا، میں تو تمہیں بہت طاقتور اور ہمت والا سمجھتا تھا، تم تو بڑے کمزور نکلے، تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تم خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرتے آتے کہ بھئی ہمارے کعبے کو مت ڈھاؤ وغیرہ وغیرہ، مگر تم نے تو کعبے کی بات چھوڑ کر تم نے بکریوں کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عبد المطلب نے اتنا کرارا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ابرہہ تو جانتا نہیں ہے ہم خانہ کعبہ کی بات اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ ہمارا مال ہے، ہم اپنا مال لینے کے لیے آئے ہیں، اس لیے اپنے مال کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ تو خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، تو وہ جس کا گھر ہے وہ اس کی خود حفاظت فرمائے۔ اتنا کرارا جواب جب حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا تو وہ چونک گیا، اس نے کہا میں بھی دیکھوں گا کیسے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ ان کا جو مال ہے وہ ان کو دے دو، لے جانے دو ان کو مال۔ حضرت عبد المطلب نے اپنا سارا مال جو آپ کے ساتھ لوگ تھے لے کر کے آپ واپس آ گئے اپنے قبیلے، اور آنے کے بعد عرب نے یہ اعلان کر دیا کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑ کی پناہ لے لیں، پہاڑ کے پیچھے چھپ جائیں گا۔ تمام لوگ وہاں جا کر کے چھپ گئے۔ اب حضرت عبد المطلب اپنے چند ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس پہنچے،
اور جانے کے بعد دعا گو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا اور عرض گزار ہوئے اے اللہ تبارک و تعالی یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ تیرا گھر ہے، مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، حفاظت کرنے والا تو ہی ہے، اے اللہ اپنے گھر کی خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عبد المطلب نے جب یہ دعا کی اور دعا کرنے کے بعد آپ واپس چلے گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، آپ بھی پہاڑ کے جو ہے پہاڑ کے اندر جا کر کے آپ بھی چھپ گئے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب یہی ابرہہ کا پورا لشکر خانہ کعبہ پر جیسے ہی چڑھائی کرنے کے لیے آیا اور خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ یہ اپنے گندے ارادے کے ساتھ جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معاملہ ان کے ساتھ فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، ابابیل جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہوا کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ان کا عالم یہ تھا آنے کا کہ انہوں نے اپنی چونچ اور اپنے پیروں میں اپنے پنجوں میں تین تین کنکریوں کو لیا ہوا تھا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ کنکریاں ہیں، کوئی بہت بڑے پہاڑ نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو فرشتہ جس کی حکومت پہاڑوں پر ہے اسے حکم دیتا اور فرشتہ پہاڑوں کو گرا دیتا یا پہاڑ کے ذریعے سے ان کو مسمار کر سکتا تھا، نیست و نابود کر سکتا تھا، مگر رب کو یہ بھی دکھانا تھا کہ اللہ کی طاقت اور قوت یہ ہے، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب رب چاہتا ہے تو چھوٹی سی چیز کے ذریعے سے بڑی سے بڑی طاقت کو نیست و نابود کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہی پرندے جب آئے تو ان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ تین تین کنکریاں تھیں، اور جیسے ہی وہ اوپر سے کنکری کو پھینکا کرتے تھے اور اس کنکری کا عالم یہ تھا کہ اتنی تیزی اور اتنی سختی کے ساتھ وہ کنکری آتی تھی کہ جو لوگ اس کے لشکر میں تھے ان پر جیسے ہی وہ کنکری گرتی تھی اس کو چیرتی ہوئی، اور جس جانور پر جس ہاتھی پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اس کو بھی چیرتی ہوئی نیچے زمین پر گر جاتی تھی۔ غرض یہ کہ چند منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ابابیل جو چھوٹے چھوٹے پرندے تھے وہ کنکریوں کو لا کر کے اتنے بڑے لشکر کو نیست و نابود کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا گیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ان ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل له کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو داؤ تھا اس کو نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا۔ وہ چاہتے کیا تھے؟ چاہتے تو تھے کعبے کو ڈھا دینا، نعوذ باللہ، لیکن جو کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی دنیا سے نیست و نابود فرما دیا۔ اسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چاہے، جسے اللہ باقی رکھنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی معاملہ ہو، لیکن ہمیں کبھی بھی دامن مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا۔ شاعر کہتا ہے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے مجھے بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ یعنی وہ طریقے مصطفیٰ کیا ہے؟ طریقے مصطفیٰ وہی ہے کہ جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ حضور تو وہی بتاتے ہیں نا کہ جو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کی عبادت اور اللہ کا خوف اپنے دل میں جب بندہ رکھ لیتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی خوف اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اب جب حضرت عبد المطلب نے یہ معاملہ کر لیا اور آپ نے جو دعا کی اس کے بعد جب ابرہہ اور اس کے لشکر کے ساتھ یہ جب سب ہو گیا تو اس کے بعد عرب کے لوگ اپنے اپنے پہاڑوں سے نکلے اور جہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی وہاں سے وہ باہر آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کی دعا کا اثر اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ اثر کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے فرمائی، تو پورے عرب کے اندر یہ شور ہو گیا کہ عبد المطلب کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ ایسا شخص ہے کہ جو بارگاہ الہی کا مقبول بندہ، اور مقبول بندہ کیوں نہ ہوتا ہے جب آپ کی نسل سے نبی آخر الزمان آنے والے تھے،
آپ کی نسل سے تو وہ نبی آنے والے تھے کہ جس نبی کے نام سے اللہ تعالیٰ نے، جس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ آج اگر پوری کائنات وجود بخشی گئی ہے تو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کے بیٹے ہیں، اب اس کے بعد جب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمینہ سے ہو گئی تو آپ 1 سال کے بعد، شادی کے 1 سال کے بعد، یعنی جب آپ کی عمر شریف 25 سال ہو گئی، تو اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر میں گئے ہوئے تھے۔ اس سفر میں حضرت عبداللہ بیمار پڑ گئے، اور بیمار ہونے کے بعد پھر اللہ کی رضا سے آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بہت مختصراً بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور باتیں زیادہ ہیں، اس لیے میں شارٹ کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ خبر جیسے ہی حضرت عبد المطلب کو پہنچی، اور پھر اس کے بعد حضرت آمینہ جو حضرت عبداللہ کی بیوی حضور کی والدہ ہیں، جب ان تک یہ خبر پہنچی تو آپ بہت زیادہ غمگین ہوئی، بہت زیادہ افسردہ ہوئی، اور آپ بہت زیادہ پریشان بھی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جس کی شادی کو 1 سال ہوا ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اور جب کہ اس وقت یہ تھا عالم کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے شکم مبارک کے اندر تشریف فرما تھے، سبحان اللہ۔ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم میرے شکم مبارک میں تھے، میرے شکم کے اندر موجود تھے، تو اس وقت حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے جسم مبارک، میرے جسم سے، میرے شکم سے ایسی روشنی نکلتی ہے، ایسی روشنی نکلتی ہے کہ اس روشنی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بصرہ کے جو محلات تھے وہ روشن ہو گئے تھے۔ اور حضرت آمینہ نے کئی چیزیں ایسی دیکھی کہ جنہیں دیکھنے کے بعد حضرت آمینہ سمجھ گئی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پلنے والا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا مخصوص بندہ ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تشریف آنے کا جب وقت ہوا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو یہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جس سال میں تشریف لائے تھے اس سال کا عالم یہ تھا کہ عرب کے اندر قحط پڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے قحط تھا۔ قحط کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی کمی تھی، بارش کا وجود نہیں تھا، لوگ پریشان تھے۔ اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے کرم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال اس وقت عرب کے اندر قحط سالی کو دور فرما دیا، اور تمام لوگ جو ہے وہ بڑے سکون اور بڑی اچھی زندگی گزارنے لگے تھے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب حضرت عبداللہ تو تھے نہیں کہ جو اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، ان کا تو وصال ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت باحیات تھے، زندہ تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبد المطلب کو خبر پہنچائی گئی کہ تمہارا پوتا ہوا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب کہاں تھے؟ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا اس وقت طواف کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ میں نے بتایا نا آپ کو کہ حضرت عبد المطلب بہت زیادہ پرہیزگار تھے، ہر وقت زیادہ تر ان کا وقت اللہ کی عبادت میں گزرا کرتا تھا۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، جیسے ہی آپ نے سنا آپ دوڑے دوڑے گھر تشریف لائے، اور لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا، اپنی گود میں اٹھایا۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت وہ گھڑی ہوگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب نے اپنی آغوش میں اٹھایا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے بظاہر تو محمد نام کے بچے کو اٹھایا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس نبی کو اٹھایا تھا جس نبی نے پوری کائنات اور اپنی امت کے سارے غموں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، جس کو اللہ نے اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس
نبی کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھے حضرت عبد المطلب۔ اب جیسے ہی حضرت عبد المطلب نے گود میں اٹھایا تو حضرت عبد المطلب بہت زیادہ خوش تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنی گود میں اٹھایا تھا، اور اس کے بعد ایک باندھی ابو لہب کی تھی۔ ابو لہب تو کافر تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، جو حضور کا چچا تھا، اور اس کو جب اس کی جو باندھی تھی اس کا نام تھا ثویبہ۔ اس نے جب سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ثویبہ جو تھی یہ ابو لہب کی باندھی تھی، اور ابو لہب یہ ایمان نہیں لایا تھا، آخری وقت تک یہ ایمان نہیں لایا تھا۔ ابو لہب کافر تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ اب یہ ثویبہ جو باندھی تھی ابو لہب کی، یہ دوڑی دوڑی ابو لہب کے پاس پہنچی، اور اس نے خبر سنائی کہ تمہارا بھتیجا ہوا ہے۔ تو اس نے خوشی سے انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس نے ایک باندھی کو انگلی کے اشارے سے جو آزاد کیا تھا، تو کیوں آزاد کیا تھا؟ آزاد اس لیے کیا تھا کیونکہ اس نے ایک اچھی خبر آ کے سنائی کہ تمہارا بھتیجا ہوا ہے۔ بھتیجا ہونے کی خوشی میں اس نے یہ بات بتائی تھی۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اس نے صرف بھتیجے ہونے کی خوشی میں، اس کی پیدائش کی خوشی میں ایک باندھی کو آزاد کر دیا۔ دیکھنے والوں نے اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تجھے کھانے اور پینے کے لیے کچھ ملتا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ بہت سخت معاملہ کیا گیا، نہ مجھے کچھ کھانے کے لیے ملتا ہے نہ کچھ پینے کے لیے ملتا ہے، البتہ جس انگلی کے ذریعے سے میں نے اشارہ کر کے ثویبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے مجھے پانی مل جایا کرتا ہے اور اس سے مجھے پینے کے لیے ملا کرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کا صدقہ تھا کہ جو میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا، محمد جو میرا بھتیجا تھا، اس کی پیدائش کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں یہ اجر عطا فرمایا۔ اور اللہ نے گویا کہ یہ بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر تو نے چاہے اپنے بھتیجا سمجھ کے حضور کی محبت میں اگر تو نے کوئی کام کیا ہے تو تیرا کوئی احسان حضور پر نہیں رہے گا، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد یہ تو تھا اس کا معاملہ کہ جس نے کفر کی حالت میں حضور کی پیدائش کی خوشی میں ایک باندھی کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اجر عطا فرمایا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ مومنین جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور سے عشق کرنے والے ہیں، حضور کے نام کی محبت، حضور کے نام کے جو ہے وہ چراغاں جلانے والے ہیں، حضور کے نام کی محفلیں سجانے والے ہیں، اور حضور کی پیدائش کی خوشی میں محفلیں سجانے والے ہیں، آپ کا ذکر کرنے والے ہیں، اسی بات سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور قرآن میں فرمایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بہت ساری چیزیں عطا فرمائی، آسمان، زمین، چاند، سورج، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان کا جسم کے اندر ایک ایک عضو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر ان میں سے کسی نعمت کے بارے میں اللہ نے کوئی احسان نہ جتایا۔ کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں فلاں چیز دی، میرا یہ احسان ہے، لیکن سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے مومنو۔ احسان کس پر کیا؟ زور سے بولیے، زور سے بولو، مومنوں پر احسان کیا۔ اور احسان کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں رسول عطا فرمایا۔ تو جس پر احسان کیا ہے وہ احسان مانے، اور جس پر احسان نہ کیا ہے وہ احسان نہ مانے۔ تو الحمدللہ ہم تو احسان مانتے ہیں، اور ہم احسان مانتے ہیں اسی لیے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اسی لیے نبی کی سیرت سن رہے ہیں، اسی لیے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اللہ کا سب سے بڑا احسان مانتے ہیں کہ اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی اور حضرت عبد المطلب نے اپنی گود میں اٹھایا، اس کے چند دنوں کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وہاں پر اس وقت عرب کا ایک معمول تھا
اور عرب کا معمول یہ تھا کہ جو عرب کے بچے ہوا کرتے تھے شہر کے، تو وہ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیجا کرتے تھے. بیٹا تھوڑا پیچھے اپنے بچوں کو گاؤں کے اندر بھیجا کرتے تھے پرورش کے لیے. یعنی جب دودھ پینے کا وقت ہوتا تھا بچوں کے، جو شیر خواری کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اپنے بچوں کو، عرب کے لوگوں کا یہ معمول تھا جو شہر کے لوگ ہوتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، گاؤں دیہات میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہاں کی آب و ہوا بہت صاف ہوتی ہے، پیڑ وغیرہ پودے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے آب و ہوا بہت زیادہ صاف ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عرب کے جو گاؤں کے لوگ تھے اس وقت کے، تو وہ فصیح عربی بولا کرتے تھے. فصیح عربی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم اوریجنل عربی بولا کرتے تھے، کسی طرح کی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی. لیکن جو شہر کے لوگ تھے، تو چونکہ شہر میں مکہ مدینہ یا اور جو شہر تھے وہاں پر باہر سے لوگ آیا کرتے تھے، قافلے آیا کرتے تھے، تو باہر سے لوگوں کے آنے کی وجہ سے وہاں کے لوگ اچھی والی عربی نہیں بولا کرتے تھے، بلکہ ملاوٹ کر کے بولا کرتے تھے، کیونکہ ان کے لوگوں کے آمد و رفت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اچھی عربی نہیں بول پاتے تھے. تو اس لیے اچھی عربی اور اچھی پرورش کے لیے کیا کرتے تھے لوگ کہ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں بھیجا کرتے تھے. اس وقت ایک قافلہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس قافلے میں تھی، وہ قافلہ بھی عرب میں آیا تھا، مکہ کے اندر آیا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرا اس وقت ایک بیٹا تھا جب میں آئی تھی مکہ میں. تو جب میرا جو بیٹا تھا، عالم اس وقت یہ تھا، ہمارے یہاں اتنا زیادہ سوکھا پڑ گیا تھا، اتنا زیادہ کھانے پینے کی کمی تھی کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے پاس میرے جو ہے وہ پستانوں میں دودھ نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کو پلا سکوں. تو فرماتی ہے کہ ہم پوری رات جاگ کر اپنے بچے کی دلجوئی کیا کرتے تھے کہ کسی طرح سے رات گزر جائے، لیکن اس کو دودھ پلانے کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا. اور فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک اونٹنی تھی، وہ بھی بہت زیادہ کمزور، اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں تھا. اور پھر فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک خچر تھا جو بہت زیادہ کمزور اور لاغر تھا. آپ اس خچر پر سوار ہو کر اور مکہ کے لیے جیسے ہی روانہ ہوئی تو آپ کے ساتھ آپ کی اور سہیلیاں بھی تھیں، وہ بھی بچے لینے کے لیے گئی تھیں. تو جیسے ہی راستے میں جب نکلے یہ لوگ، تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہے جب اپنے خچر کو لے کر جب میں اس پر سوار ہو کر چلنے لگی، تو جو آپ کی سہیلیاں تھیں وہ مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ تو نے کس کو اپنے ساتھ لے لیا ہے؟ اتنا کمزور خچر تو نے اپنے ساتھ لیا ہے کہ تو نے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ بامشکل تمام میں مکہ پہنچی، اور اس کے بعد جیسے ہی میں مکہ پہنچی تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اور جو عورتیں تھیں ان کو بچہ دے رہے تھے، لیکن کسی نے مجھے بچہ نہ دیا. وجہ یہ تھی کہ چونکہ میرے پاس اتنا دودھ نہیں تھا میرے پستانوں میں کہ میں بچوں کو پلا سکوں، تو بھلا ایسے عالم میں کون اپنے بچوں کو دے دے گا. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی بچے کو اب تک لیا ہی نہیں تھا. اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس قافلے میں سے کوئی بھی عورت جاتی اور پتہ چلتا کہ یہاں بھی بچہ ہوا ہے، اور جیسے ہی کوئی عورت جاتی اور اسے پتہ چلتا کہ بچہ تو یتیم ہے، اس کے والد باحیات نہیں ہیں، تو اب وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ جب باپ ہی نہیں ہے، جب بچہ یتیم ہے، تو پھر اس کے دادا یا اس کی ماں مجھے کیا انعام و اکرام سے نواز سکتے ہیں. کیونکہ جب بچے کی پرورش کرنے کے بعد 2 سال کے بعد جب بچے کو لے کے جایا کرتے تھے تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وہ انعام و اکرام سے نوازا کرتے تھے. اب ظاہر ہے یہ ایک معاملہ تھا ہے نہیں کہ بھئی انعام اچھا ملے گا جب باپ موجود ہوگا، اور جب باپ باحیات ہے نہیں، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تو پھر انعام زیادہ کیسے مل سکتا ہے. یہ سوچ رکھتے ہوئے کسی عورت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود نہ لیا. لیکن یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ان عورتوں نے نہ لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مشیت تھی ہی نہیں، اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ کے علاوہ کوئی اور عورت لے. اور ادھر حضرت حلیمہ کو جو یہ کمی رکھی گئی تھی وہ اسی لیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ آخر میں آ کر کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو گود لے. اب اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے کے لیے انہوں نے ارادہ بنایا
تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں ایسے خالی ہاتھ جاؤں مجھے اچھا نہیں لگ رہا، چلو کم از کم وہ جو یتیم بچہ ہے اسی کو لے لیتے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی جب انہوں نے یہ کہا تو آپ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئیں، حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے بچے کو لینا چاہتے ہیں، اس کی پرورش ہمارے ذمہ آپ کر دیجیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیے۔ اب ذرا غور کیجیے، اندازہ لگائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا، حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ جیسے میں نے گود میں لیا مجھے احساس ہوا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ تو کوئی مخصوص بچہ ہے، یہ بچہ عام بچوں کی طرح ہے ہی نہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں اپنے خیمے کے اندر آئی، جو ہم نے وہیں پر بنایا ہوا تھا مکے کے اندر، جب میں خیمے کے اندر آئی تو وہ اونٹنی کہ جس اونٹنی کے اندر ابھی تک دودھ نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کی قدرت سے اس بچے کی برکت سے اس اونٹنی کے تھنوں کے اندر بہت زیادہ دودھ موجود ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور میرے شوہر نے شکم سیر ہو کر ہم نے دودھ پیا، اور پھر فرماتی ہیں کہ اب تک میرے پستانوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن جب میں نے نبی کو گود میں اٹھایا، جب میں نے حضور کو گود میں اٹھایا تو اللہ کے کرم سے حضور کی رحمت سے اب میرے پستانوں میں دودھ موجود تھا، اور میں نے نبی کو بھی دودھ پلایا، اور جو میرے پاس بچہ موجود تھا میں نے اس کو بھی دودھ پلایا۔ اور اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ہم اس خچر پر سوار ہوئے، جو خچر ہم لے کر آئے تھے۔ جیسے ہی ہم نے خچر پر سواری رکھی اور ہم سوار ہونا شروع ہوئے، ہم نے خچر کو چلایا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ خچر جو اب تک نہیں چل رہا تھا، اللہ کے کرم سے نبی کی رحمت کہ حضور جیسے ہی تشریف فرما ہوئے، جب میں نے اپنی گود میں اٹھا کر حضور کو لے کر جب اس خچر پر سواری کی تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ خچر جو اب تک چل نہیں رہا تھا، اب عالم یہ ہے کہ اتنی رفتار سے دوڑ رہا ہے کہ اب رکنے کا نام نہیں لیتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری سہیلیاں کہہ رہی تھی، اے حلیمہ یہ بتا کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم بیٹھ کر آئی تھی، یا تم نے سواری کو تبدیل کر دیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا، میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل لیا۔ یہ میرے نبی کی برکتیں ہیں، یہ میرے نبی کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اب حضرت حلیمہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم گھر حضور کو لے کر پہنچے، بس 2-3 منٹ اور لوں گا آپ کے، جب ہم گھر پہنچے تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا گھر جو قحط سالی کی وجہ سے ہمارے گھر میں نہ کچھ کھانے کو تھا نہ کچھ پینے کو تھا، اللہ کے کرم سے جیسے ہی میں نبی کو گھر میں لے کر گئی، قحط سالی کا جو معاملہ تھا، جو بھی پریشانی تھی، وہ ساری کی ساری پریشانی دور ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھا کر جب دودھ پلایا کرتی تھی تو میرے نبی کی رحمت اور نبی کا انصاف کا عالم یہ تھا کہ بچپن کا زمانہ تھا مگر نبی ایک پستان کو لیا کرتے تھے اور جیسے دوسرے کی طرف آپ کا منہ بڑھایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے پستان کو ہٹا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کا جو دوسرا رضاعی بھائی تھا اس کے لیے حضور دوسرے پستان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نبی بچپن میں اتنا زیادہ انصاف کرنے والا ہو، دنیا میں اس سے زیادہ کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لٹا دیا کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو ہلایا کرتے تھے تو چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے اشارے سے گردش کیا کرتا تھا۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پناہ کا غم کھانے والا، پریشانی میں غیروں کے کام آنے والا، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا بچپن ہے۔ آج کی تقریر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت
جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم